سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح اللہ ذل جلال جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، مالک الملک نے ہماری تخلیق کا ایک مقصد بیان کیا ہے، اور وہ مقصد ہے اس اللہ ذل جلال کی عبادت کرنا۔ عبادت صرف نماز کا نام نہیں، عبادت مسجد میں داخل ہو جانا اور دروازہ بند کر لینا اور دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ دینا اس کا نام نہیں ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی عبادت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنہ۔ عبادت ہر اس قول کو کہتے ہیں، عبادت ہر اس ارادے کو کہتے ہیں، نیت کو کہتے ہیں، اور عبادت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان اپنے خالق، اپنے مالک کو راضی کرتا ہے۔ ہر قول و عمل، ہر وہ نیک ارادہ، ہر وہ اچھی نیت، ہر وہ خوبصورت قصد جس سے رب کی رضا چاہی جائے اور اللہ ذل جلال کو راضی کیا جائے، اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مسلمان کے لیے یہ نعمت رکھی ہے۔ مسلمان کی زندگی، مومن کی زندگی بہت قیمتی زندگی ہے۔ اس کے ایمان کی وجہ سے، رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی عادت کو بھی عبادت لکھواتے ہیں، بلکہ مومن کی زندگی کی ضروریات ہیں۔ خوبصورت جب انسان کی نیت ہو، خوبصورت اس کا قول اور عمل ہو، تو اللہ ذل جلال اس کی ضرورت کو بھی عبادت لکھواتے ہیں۔ آج انسان اگرچہ دنیاوی قانون کے مطابق 8 گھنٹے نوکری کرتا ہے، ڈیوٹی دیتا ہے، لیکن ان 8 گھنٹوں کو وہ اللہ ذل جلال کی عبادت میں بدل سکتا ہے۔ وہ فیکٹری میں کھڑا ہے، وہ کسی اسکول اور کالج میں ہے، وہ کسی شاپ میں ہے، دنیا کے کسی بھی شعبے میں ہے، لیکن اگر اس کی نیت اور اس کا عمل خوبصورت ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے،
تو یہ 8 گھنٹے عبادت بن سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھی، اور ایک شخص نماز پڑھنے کے بعد تیزی سے وہاں سے نکلا، کسی کام کی غرض سے، کوئی ضرورت ہوگی۔ ایک شخص کہنے لگا یا لیت لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش یہ شخص اللہ کی راہ میں اس طرح تیزی سے نکلتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا اگر یہ شخص ان کان خرج ھذا يسعى على أولاده الصغار فهو في سبيل الله، اس کے گھر میں اگر بچے ہیں، یہ اپنے بچوں کے لیے حلال لقمہ لینے کے لیے نکلا ہے، اور نماز اس نے آپ کے ساتھ پڑھی ہے، یہ صوم و صلاۃ کا پابند ہے، تو یہ بچوں کے لیے حلال لقمہ لینے والا جو کیا ہے، یہ بھی اللہ کی راہ میں ہی نکلا ہے۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ هَذَا يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر یہ انسان اس لیے نماز پڑھنے کے بعد نکلا ہے کہ اس کے والدین بوڑھے ہیں، ان کی خدمت کے لیے، ان کے لیے حلال توشہ پیش کرنے کے لیے یہ شخص اگر نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کی راہ میں ہی نکلا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا، یہ صحیح الجامع کی روایت ہے، کہ اگر انسان صوم و صلاۃ کا پابند ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اس کی نیت خوبصورت ہے، اس کے اعمال کا زاویہ اللہ ذوالجلال کی خوشنودی ہے، تو یہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی وہ زندگی کے کسی شعبے میں بھی ہو، وہ نوکری اور ڈیوٹی تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ ذوالجلال کے ہاں یہ بھی 8 گھنٹے کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ انسانی زندگی کے کچھ رویے ہیں، بچوں کو وقت دینا، والدین کی خدمت کرنا، رشتہ داروں سے ملنا جلنا، اپنی اولاد کی تربیت کرنا، ان پہ خرچ کرنا، گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ وہ شرعی زاویے ہیں، اسلامی اقدار ہیں، جن کے بغیر اسلام کی خوبصورتی نظر نہیں آتی۔ لیکن یہ صرف اسلامی اقدار ہی نہیں، ضروریات ہی نہیں، بلکہ یہ عبادت کے خوبصورت زاویے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی کو حکم دیا اور صحابی کو حکم دینے کے ساتھ امت کو ایک سبق دیا، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ۔
آپ نے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ میرے صحابی، آپ جو بچوں کو کھلاتے ہو، آپ جو اپنی بیوی کو کھلاتے ہو، آپ جو اپنے ماتحت میں کام کرنے والوں کی خدمت کرتے ہو، آپ جو خود کھانا کھاتے ہو، زندگی بچانے کے لیے انسان کو کچھ کھانا پڑتا ہے۔ بچوں کا کھانا اور ان کی ضروریات، اہلیہ کا کھانا اور اس کی ضروریات، ماتحتی میں کام کرنے والوں کی ضروریات، خادم ہیں، اور اپنے اوپر جو خرچ کرتے ہو۔ ان 4 مدات میں اگر کروڑوں روپیہ تم لگاؤ، لیکن صرف ایک زاویہ درست کر لو۔ کون سا زاویہ ہے؟ کہ اللہ عز و جلال اس عمل کو قبول کر لے، نیت خوبصورت بن جائے۔ حالانکہ بچوں کی پرورش کرنا اور ان کو کھانا کھلانا واجب ہے، ذمہ داری ہے، اور اہلیہ کی جائز ضروریات کو پورا کرنا واجب ہے، ذمہ داری ہے۔ یہی تو ایک حکمت ہے ایجاب و قبول میں کہ میں اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں۔ جب انسان کہتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے۔ جو آپ کی خدمت پہ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے کسی کو، اس کی ضروریات کا خیال کرنا بھی واجب ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری وقت میں یہ نصیحت کی تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ لوگوں، ایک نماز کا خیال کرنا، اور دوسرا اپنی ماتحتی میں کام کرنے والوں کا خیال رکھنا۔ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے بھی انسان کو آخر کچھ کھانا تو پڑتا ہے، لیکن صرف نیت کو خوبصورت بنا لینے سے حدیث یہ ہمیں رہنمائی دے رہی ہے، لاکھوں اور کروڑوں روپے قیامت کے دن جو ہم نے اپنی اولاد پہ، اپنے گھر والوں پہ، اپنے خادموں پہ اور اپنی جان پہ خرچ کیے، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یہ سارے کا سارا مال ہمارے نام اعمال میں بطور صدقہ لکھا ہوگا، اور صدقہ عبادت ہے۔ تو یہ 8 گھنٹے کی زندگی جو ڈیوٹی میں گزرتی ہے وہ بھی عبادت، اور 8 گھنٹے جو انسان نجی زندگی گزارتا ہے وہ بھی عبادت، اور 8 گھنٹے جو 24 گھنٹوں میں باقی بچتے ہیں، انسان سو جاتا ہے، آرام کرتا ہے، اور اپنے آپ کو سکون مہیا کرنے کے لیے کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ بھلا سونا بھی عبادت بن سکتا ہے؟ جی ہاں، یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ سونا بھی عبادت بن سکتا ہے۔ انسان نیند کے آغوش میں چلا گیا اور اللہ اس کی عبادت لکھ رہے ہیں۔ فرشتوں کو حکم ہے کہ عبادت ہی لکھو، تو سویا ہوا ہے۔ کیسے وہ عبادت لکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل، جو رات کو اپنے بستر کی طرف آتا ہے، کس لیے؟ آرام کرنے کے لیے، لیکن ساتھ ہی یہ نیت کرتا ہے، وَهُوَ يَنْوِي أَن يَقُومَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ،
نیت کیا کرتا ہے؟ اے اللہ، رات کی تاریکی میں تیرے ساتھ ہم کلام ہونے کی لذتیں کچھ اور ہیں۔ اے اللہ، رات کی تاریکی میں تیرے سامنے کھڑے ہونے کی حلاوتیں ہی کچھ اور ہیں، یہ مجھے بھی نصیب فرما۔ صرف نیت کیے اور ذکر و اذکار کرنے کے بعد سو گیا ہے۔ یہ سو گیا، فغلبته عیناہ حتی یصبح۔ نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ صبح تک بیدار نہیں ہو سکا، آنکھ ہی نہیں کھلی۔ صبح اٹھا، رات بھی گزر چکی اور قیام اللیل کا وقت بھی ختم ہو چکا، اس نے 2 رکعتیں بھی نہیں پڑھی، سویا رہا ہے۔ رب تعالیٰ پھر بھی اسے 2 انعامات سے نوازتے ہیں، کتب لہ ما نوی، اس کی نیت کی وجہ سے اس کے نام اعمال میں تہجد، رات کا قیام لکھوا دیا جاتا ہے، اور فرشتوں سے کہا جاتا ہے میرے بندے نے نیت کی تھی، اس لیے اس کی نیت کی روشنی میں اس نے تہجد پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اس کے نام اعمال میں تہجد کا اجر و ثواب لکھ دیا جائے۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ من ربه عز وجل۔ اب یہ 3 گھنٹے سویا یا 4 گھنٹے سویا یا سردیوں میں 6 گھنٹے سویا، بیدار نہیں ہو سکا۔ رات کی تاریکی میں لوگ صدقہ بھی کرتے ہیں، اب اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ تو بستر لے کے سویا رہا۔ لیکن چونکہ اس کی نیت خوبصورت ہے، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، تو رب تعالیٰ کو یہ اتنا پسند آ گیا ہے، اللہ عز الجلال فرشتوں سے یہ کہتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ، میرے فرشتوں، لوگ تو صدقہ کرتے رہے مال کا، یہ میرا بندہ سویا رہا، اب سوتے ہوئے تو کوئی صدقہ نہیں کر سکتا، چلو 4 سے 6 گھنٹے کی نیند ہی اس کے نامہ اعمال میں بطور صدقہ لکھ دو۔ اس نے نیند کا صدقہ کیا ہے۔ اور یہاں رک کے میں ایک گزارش کروں گا، یہ ہے اسلام کی خوبصورتی، یہ ہے اسلام کی وہ راحت، یہ ہے اسلام کی وہ بلندی۔ کاش کسی کو سمجھ آ جائے تو اس شخص کے اندر وقار بھی آ جائے، پریشانی ختم ہو جائے، متانت اور سنجیدگی اور منجھا پن آ جائے، اور حلم و بردباری کا وہ مالک بن جائے۔ وہ کون سی بات ہے؟ ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتہ۔ انسان جب کسی بات کی نیت کرتا ہے تو اللہ اس نیت کے مطابق اس کا اجر اسے عطا کر دیتے ہیں۔ کام نہیں ہوا، آپ نے نیت کی ہے کہ میں نے حج کرنا ہے، آپ نے اپلیکیشن دی، درخواست جمع کروائی، نام نہیں نکلا، نہ یہاں واویلا کرنے کی ضرورت، نہ یہاں رونے کی ضرورت، نہ یہاں کوئی اول پھول بولنے کی ضرورت، یہاں ضرورت صرف ایک بات کی ہے، قدر اللہ وما شاء فعل، میرے رب کا فیصلہ۔ آپ اتنے لفظ بول کے فارغ ہو گئے،
5 سے لے کے 10-10 لاکھ کے پیکج لے کے جانے والے واپس آئیں گے، ان کو بھی حج کا ثواب ملے گا۔ تمہاری اس خوبصورت نیت کی وجہ سے گھر بیٹھے تمہیں حج کا ثواب ملے گا، کیونکہ تم نے نیت کی ہے، ارادہ کیا ہے، اس کے لیے کوشش کی ہے۔ اس لیے ہر وقت اپنی نیت کا محاسبہ کرنا، ہر وقت اچھے جذبات کو غالب رکھنا، ہر وقت اللہ عز الجلال کی رضا، اس کی خوشنودی اور اسے راضی کرنے کی کوشش کرتے رہنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں کرتا، رب تعالیٰ اسے پھر بھی عطائیں کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مسلمان کی حیثیت ہے کہ جب وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اور خوشی سے نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ عز الجلال اس کے 24 گھنٹے عبادت بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔